ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बरादर अमीर शमसी साहब किसी कौमी मसले पर गुफ्तगू के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं, इंशाअल्लाह कल वो हाज़िर होंगे। तो आज की निज़ामत खाकसार करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं गुजारूँ कारी नासिर हुसैन साहब से तशरीफ़ लाएँ और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। एक नारे सलावत। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صلوات محمد وآل محمد وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد अब मैं गुज़ार हूँ जनाब अब्बास आप सल्लमों से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम नाज़रान अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक नारे सलावत। ये सुग़रा ने लिखा चले आइएगा
وقت جو بھیا چلے آئیے گا، اداسی کے جنگل میں بیٹھی ہوئی ہوں، مدینہ ہے سونا چلے آئیے گا، مزار محمد پر کرنے چراغا، میں جاتی ہوں تنہا چلے آئیے گا، میں بیماریوں میں بسر کر رہی ہوں، اجل کا ہے خطرہ چلے آئیے گا، مصائب کے لمحے اٹھاتے اٹھاتے ہے دل پارا پارا چلے آئیے گا، مجھے چھوڑ کر کیوں کربلا گئے تھے، کروں گی نہ شکوہ چلے آئیے گا، میری یاد جب بھی ستائے گی بھیا، ہے مجھ کو بھروسہ چلے آئیے گا، یہ صغرا نے لکھا چلے آئیے گا۔ ایک نعرہ صلوات۔ میں گزاروں جناب رئیس حسین صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ 4-5 شعر لوہے کے جی آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن، سہتی رہی ہوں میں رنجو محن، مرقد کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں، ہائے میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، دکھیاری ماں کو یہ احساس ہے، خشک ہونٹوں پہ تیرے پیاس ہے، پانی نہ مل سکا پیاسا تو رہ گیا، دشت غربت میں اس طرح چھوڑ کر کیسے پاؤں گی چین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، چکیاں پیس کر پالا تجھے، چکیاں پیس کر پالا تجھے، جنت کو چھوڑ کر حیدر بھی آ گئے، سن کے زہرا کے بیان، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، مانگی رب سے دعا پڑھ کر نماز، نوحہ پڑھتا رہے تیرا حیات، حسرت رضا کی ہے چومے تیرا روضہ، مالک مشرقین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ السلام علیکم۔ اب میں گزاروں جناب شمسی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
سلام کے اشعار جناب سکینہ کے حوالے سے. شام کے وقت سکینہ کا تھا نوحہ شام کے وقت سکینہ کا تھا نوحہ علی اصغر میرا اس وقت ہے تنہا اپنی لے لوں دیکھیے آگ لگی جلتا ہے جھولا اب کوئی راستہ روکے گا نہیں دریا سنتی ہوں نہر پہ اموں کا ہے قبضہ آخری رات ہے اب شام کے زنداں میں میری قبر میں ہو نہیں والا ہے اندھیرا کون میت کو اٹھائے گا خدا ہی جانے کون میت کو اٹھائے. جناب تشریف لا چکے ہیں. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزاروں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں. ایک نعرہ صلوات.
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات الله۔ پچھلی مجلس میں جو تھوڑا تذکرہ ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ دو چار جملے اور اس کے اوپر کیا جائے، کیونکہ بچوں اور جوانوں تک وہ باتیں پہنچنا چاہیے جو عام طور سے نہیں پہنچتی ہیں، اور ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے بزرگوں نے ہم تک عزاداری پہنچانے میں، ہم تک دین اسلام پہنچانے میں، ہم تک تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پہنچانے میں کیسی کیسی زحمتیں برداشت کی ہیں اور کیسی دقتیں برداشت کی ہیں۔ یہ ہمارے بچوں جوانوں تک پہنچنا چاہیے، سے ان کو تشویق ہوگی خدمت کرنے کی۔ مقصد یہ نہیں کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کیا جائے اور ان کا تذکرہ، مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو شوق پیدا ہو، انسپریشن حاصل ہو۔ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ انسپریشن حاصل ہو، کہ جب وہ ایسے حالات میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سہولیت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اس زمانے میں ریڈیو بھی نہیں تھے، ریڈیو تو بہت بعد میں آئے ہیں، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، نہ ریل اس زمانے میں تھی، نہ ہوائی جہاز، نہ پیدل سفر ہوتے تھے، بیل گاڑیوں پر سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتا ہے، اونٹوں پر سفر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کیسی زحمتیں ہمارے بزرگوں نے برداشت کی دین اسلام اور مذہب اہل بیت علیہ السلام پہنچانے کے لیے، کیسی زحمتیں اور کیسی دقتیں برداشت کی۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو مورث اعلیٰ اور خاندان اجتہاد کے جو مورث اعلیٰ جناب علامہ سید دلدار علی فرماب کے جو پہلے مجتہد تھے ہندوستان اور پاکستان میں، پہلے ہمارے پاکستان تو تھا نہیں، سب کچھ ہندوستان ہی تھا، تو سب سے پہلے مجتہد اگر کوئی ہوئے ہیں تو یہی سید دلدار علی فرماب ہے۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور اس کے بعد وہ پہلی شخصیت جو ہندوستان سے عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ارے کیا کیا اس زمانے میں جب کوئی سہولت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ سواریاں تھیں، نہ اور کوئی سہولت تھی، اس وقت پیدل یہاں سے انہوں نے سفر کیا، پھر سمندر تک پہنچے۔ تو تاریخ میں یہ ہے کہ ظاہر کے بڑے جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، کہ بہت بڑے جہاز ہوں پانی کے، بلکہ کشتیاں ہوتی تھیں۔ تو وہ کشتی کے سلسلے میں ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب فرماب کشتی پر سوار ہو تاکہ سمندر کا سفر کریں، اور طوفان کے تھپیڑوں سے وہ کشتی واپس ساحل پر آ گئی، پھر نکلے، پھر تھپیڑوں سے واپس آ گئی، لیکن بہرحال ہمت نہیں ہاری، اور آخر میں وہ پہنچ ہی گئے عراق۔ تو عراق کے بڑے علماء سے انہوں نے محاذ اس زمانے کے
آج بھی ان کو بہت عظیم عالم مانا جاتا ہے. اس زمانے میں تھے آغا باقر بہبہانی. آج بھی ان کی عزت ہے, آج بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. جو پہلے اس زمانے میں جنہوں نے اخباریوں کو بالکل تہس نہس کر دیا تھا, اور پھر مجتہدین آگے بڑھے تھے, اصولی آگے بڑھے تھے, صاحب ریاض المسائل تھے, بہت بڑے. آج تک ان کی کتابیں درس پڑھائی جاتی ہیں, آج تک ان کی کتابیں جو ہے پڑھائی جاتی ہیں. اس طرح سے علامہ مہدی بحر العلوم جو آج تک ان کی عزت کی جاتی ہے, آج تک علماء ان کے نام کے ساتھ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. ان سب سے جا کر انہوں نے دانو تلمذ ان کے سامنے طے کیا, ان کے شاگرد بنے, ان سے علوم حاصل کیے. پھر وہاں سے پھر ایران گئے, ایران میں وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علوم حاصل کر کے پھر وہ ہندوستان یہاں کے پر واپس آئے, اور یہاں کی تاریکی میں علم کی روشنی انہوں نے پھیلائی, یہاں کی ظلمتوں میں انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی, اور یہاں پہلا حوض علمیہ قائم ہوا. لکھنؤ میں آپ سمجھ لیجیے کہ اس بہت بڑا امتیاز حاصل لکھنؤ والوں کو, جو ان کو خبر بھی نہیں ہے, جس کی انہیں اطلاع نہیں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ضروری ہے, یہ گفتگو ضروری ہے, کیونکہ بہت میرے خیال میں 99% لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ نجف کے بعد جو دوسرا حوض علمیہ قائم ہوا وہ لکھنؤ میں قائم ہوا ہے. قم میں اس کے بعد قائم ہوا ہے. قم کا نمبر 3 ہے حوض علمیہ کے سلسلے میں, مجتہدین کو تربیت دینے کے سلسلے میں, درجہ اجتہاد تک پہنچانے میں. پہلا نمبر نجف کا ہے, دوسرا نمبر لکھنؤ کا ہے. ایک سلوات میں دوسرا نمبر لکھنؤ کا ہے, دوسرا حوضہ یہاں قائم ہوا, اور یہاں باہر سے علماء آتے تھے, طالب علم آتے تھے یہاں درس حاصل کرنے, دور دور سے یہاں درس حاصل کرنے آتے تھے. اور اس کے بعد جناب افراماب, ان کے بیٹے سلطان العلماء اور ان کے بیٹے سید العلماء, یہ سب اتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ صاحب جواہر, وہ جو بہت بڑی جن کی کتاب ہے جواہر الکلام, آج بھی اس کی عزت کی جاتی ہے. کسی نے لکھنؤ سے ان سے فتویٰ منگوایا, تاریخ میں درج ہے, یہاں سے فتویٰ منگوایا کہ آپ اس فتوے کا جواب ہمیں دے دیجئے, یہ بات ہمارے اس مسئلے کا جواب دے دیجئے. انہی نے واپس بھیجا, صاحب جواہر جو اس زمانے میں مرجع تھے, واپس بھیجا کہ جب تمہارے ملک میں خود اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں تو تم مجھ کو کیوں بھجوا رہے ہو, وہی سوال کرو وہی جواب ملے گا. ایک سلوات بھیجو آواز. اور انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی جواہر الکلام, تو آج بھی انتہائی وقت سے اور عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے, اور آج بھی علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں. انہی نے اس کو چھپوانے سے پہلے یہاں بھجوایا جناب افراماب اور سلطان العلماء کے پاس کہ پہلے آپ اس کو پڑھ کر تصدیق کر دیجئے تب میں چھپواؤں گا. اس سے آپ عظمت کا اندازہ کریں یہاں کے علماء کا, اس سے آپ تعظیم و تکریم کا اندازہ کریں کہ عرب کے علماء کتنی تعظیم یہاں کے علماء کی کرتے تھے. صلوات بھیجو آواز. اس کے علاوہ جتنے خانوادے ہیں اس زمانے میں, کیونکہ کوئی مجتہد نہیں تھا, کوئی حوض علمیہ ہی نہیں تھا پورے ہندوستان میں شیعوں کا, کوئی حوض علمیہ نہیں تھا, نہ کوئی مدرسہ تھا شیعوں کا, نہ علماء تھے شیعوں کے. لہذا جتنے آج خانوادے آپ کو نظر آ رہے ہیں, بلا تفریق اس منبر سے کہہ رہا ہوں, جتنے ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو علمی خانوادے نظر آ رہے ہیں, ان کے جتنے جو بزرگ ہیں جو ان کے خانوادے کے موری سے اعلیٰ ہیں, سب کے سب شاگرد ہیں یا جناب افراماء کے, یا سلطان العلماء کے, یا سید العلماء کے. ایک سلوات بھیجو آواز. یہ صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین صاحب علی اللہ مقام علامہ خالد حامد حسین کی ڈنکا کی کتاب کا ابقات الانوار بہت شہرت رکھتی ہے یہ کتاب. یہ بھی شاگرد تھے, جناب ممتاز العلماء کے بھی شاگرد تھے, اور اس کے علاوہ سلطان العلماء کے بھی شاگرد تھے. ان کے والد میر قلی صاحب, جن کی کتابیں علامہ میر قلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں, وہ بھی شاگرد تھے جناب افراماب کے.
اسی طرح سے آپ جو بنارس میں جوادیہ کالج، آپ نام سنتے ہوں گے جوادیہ کالج، یہ بھی جو جواد العلماء اس زمانے میں وہاں کے جس کے امور سے عادت ہے، وہ بھی شاگرد تھے یہیں لکھنوی کے خاندان اجتہاد کے. اس طرح سے پیش نماز خاندان فیض آباد میں ہے، اس کے جو مورث اعلیٰ ہیں وہ بھی شاگرد تھے جناب علماء کے. اسی طرح سے مولانا نجم الملت جن کا خاندان یہ ہے، ان کے جو تھے وہ بھی شاگرد تھے اسی خاندان کے. تو کوئی بھی خانوادہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ یا تو جناب فرماپ کا شاگرد رہا ہو یا ان کی کسی نہ کسی اولاد کا شاگرد رہا ہو. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز، ایک سلوات بلند آواز سے محمد. اسی لیے میں نے جو کل اشعار پڑھے تھے، میں نے کہا کہ ایک شعر کی تشریح میں بعد میں کروں گا کہ جو پڑھا تھا میں نے کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے باپ، بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلا نہ آیا، نہ دبے اپنے پرایوں سے کبھی اپنے دماغ. اور یہ مصرع جس کو میں نے کہا میں تشریح بعد میں ہوگی کہ روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. جتنے خانوادوں میں ان کا چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی جناب فرماپ کے ذریعے تو پہنچی ہے یا سلطان العلماء کے ذریعے پہنچی ہے. تلوار بھیجے بنا آواز. یہ چند باتیں میں اتحاد ہو گئی اپنے بچوں اور جوانوں تک پہنچانا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ بزرگوں کی کیا خدمتیں رہی اور کس کس طرح سے انہوں نے زحمتیں اٹھا کر دین اسلام کو، عزاداری کو کس طرح سے پھیلایا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو عزاداری پر راغب کیا ہے. لہٰذا یہ چند جملے ضروری. اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے عزاداری کے متعلق عرض کیا تھا آج بھی عرض کروں. ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے خاص طور سے اودھ کے سلسلے میں، کیونکہ اودھ میں شیعہ حکومت تھی لہذا یہاں عزاداری اتنی رواج پا گئی. بادشاہ کیونکہ حکومت کرتے تھے، بادشاہ کیونکہ مدد کرتے تھے، لہذا ہندوؤں میں بھی آ گئی عزاداری کیونکہ بادشاہ عزادار رہتا تھا. کیونکہ اہل سنت میں بھی عزاداری آ گئی کیونکہ بادشاہ عزادار رہتا تھا. لہذا اب رعایا میں ہندو بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اس لیے عزاداری سنیوں شیعوں میں اور ہندوؤں میں آ گئی. رعایا ہونے کی حیثیت سے نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ بادشاہوں کے ذریعے سے عزاداری نہیں پھیلی ہے، بادشاہوں کے ذریعے سے عزاداری نہیں پھیلی ہے. امام حسین کی قربانی کا اثر ہے اس سے عزاداری پھیلی. قربانی کا اثر ہے. میں اس کے ثبوت دوں گا، اس کے دلیل دوں گا تاکہ بات غلط ثابت ہو جائے کہ کیونکہ یہاں پر شیعہ ریاست تھی اس وجہ سے یہاں عزاداری پھیلی. مجھے بتاؤ ان دور میں کب شیعہ حاکم کوئی رہا؟ ان دور میں شیعہ حاکم کب کوئی رہا؟ گوالیار میں کون سا شیعہ حاکم رہا؟ جھانسی میں کون سا حاکم رہا؟ بنارس میں کون سا حاکم رہا؟ اور پتہ نہیں کتنے علاقے ہندو راجا جہاں پر ہیں وہاں پر سرکاری رقم سے راجا کا وقف ہے عزاداری کا، اور راجا کے نام سے تعزیے اٹھتے ہیں. اور گوالیار میں تو حد یہ تھی، جو گوالیار کے راجا تھے وہ اپنے سر پر تعزیہ رکھ کر اور ننگے پیر جلوس میں چلتے تھے. بتاؤ کب وہاں شیعہ حکومت رہی؟ وہاں کب شیعہ حکومت رہی؟ یہاں کہتے ہیں کیونکہ اودھ میں تھی شیعہ حکومت، اس وجہ سے ہندو بھی تعزیہ داری کرنے لگے. تو وہاں کون سی شیعہ حکومت تھی؟ اندور میں آئے دیکھیے آپ ہندوؤں کے تعزیے کس طرح سے اٹھتے ہیں. اور نہیں آپ دیکھیں، میں جب جھانسی میں مجلس پڑھنے گیا تو میں نے کہا کہ وہ قلعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے وہ جھانسی کی رانی جو ہے وہ جنگ لڑتے لڑتے وہاں سے کود گئی تھی پورا. تو وہ جگہ انہوں نے دکھائی اور اس کے بعد پھر وہ محل جو شہر کے اندر محل ہے ان کا، جھانسی ان کا جھانسی کی رانی کا جو محل تھا وہ شہر کے اندر. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ 5 محرم کو اس محل سے جھانسی کی رانی کا تعزیہ اٹھتا ہے.
5 محرم کو جھانسی کی رانی کا تعزیہ، جو جھانسی کی رانی اپنے زمانے میں اٹھواتی تھی، 5 محرم کو اٹھتا ہے، اور آج بھی ڈی ایم صاحب انتظام کرتے ہیں اس تعزیے کے لیے۔ شیعہ نہیں اٹھاتے ہیں، شیعہ نہیں، وہاں کے جو ڈی ایم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو اس تعزیے کو اٹھوائے کہ جو جھانسی کی رانی کا تعزیہ ہے۔ بتاؤ جھانسی کی رانی کب سے شیعہ ہو گئی؟ ایک سلوات بھیجے یہ حسین کی قربانی کی تم توہین کرتے ہو جب یہ کہتے ہو کہ بادشاہ پیسے دیتے تھے اس لیے تعزیہ داری ہوئی، بادشاہ رقم دیتے تھے اس لیے تعزیہ داری ہوئی۔ جھانسی کی رانی کو کیا اودھ سے کوئی وظیفہ پہنچتا تھا؟ کیا اندور کے راجا کو اودھ سے کچھ پیسے پہنچتے تھے؟ کیا بنارس کے راجا کو یہاں سے کچھ پہنچتا تھا؟ کیا اندور والے کو یہاں سے کچھ پہنچتا تھا؟ اس کے علاوہ اور بھی اور جگہیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں جہاں ہندو راجا اور ان کی طرف سے تعزیہ داری آج بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی گوالیر کے راجا کا تعزیہ اٹھتا ہے، آج بھی اٹھتا ہے۔ اب تو سارے خود راجا رہے نہیں ہیں، لہٰذا جب راجا خود زندہ تھے تو وہ خود اس میں جلوس میں شریک ہوتے تھے اور ننگے پیر پیدل چلتے تھے تعزیے کے جلوس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ قربانی حسین کا معجزہ ہے۔ ایک سلوات بھیجے اسی طرح اب میں نے کل کچھ نام لیے دادا کہ ائمہ معصومین بچوں کہ اس مجلس کو نام دیے ہیں، القاب دیے ہیں اس مجلس کو، مجلس امام حسین۔ ہم تو صرف مجلس کہتے ہیں، لیکن دیکھو ائمہ معصومین کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ نام اس کے پیش کیے تھے، مجلس کے نام، اس مجلس کے کیا کیا نام ائمہ نے رکھے ہیں، پبلک نے نہیں، علماء نے نہیں۔ ائمہ معصومین زبان عصمت سے جو نام آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے تھے۔ انہ مصلی اللہ، یہ مجلس اللہ کا مصلی ہے، یعنی جب تک مجلس میں عزادار بیٹھے رہتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا رہتا ہے، ان پر صلوات بھیجتا رہتا ہے۔ اب 2-4 نام اور آپ کے، انہ عرفہ، یہ عرفہ ہے میدان عرفہ کہ جو رکن رکین حج ہے کہ جس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں کوئی نیابت قبول نہیں کی جاتی، بلکہ حاجی چاہے چوپہلے پہ لایا جائے مگر لایا جائے گا، چاہے اسٹریچر پر لایا جائے مگر لایا جائے گا، وہاں نیابت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اسی لیے عرفہ کہا، اور عرفے سے جب باہر نکلتا ہے تو ہر گناہ سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر مجلس میں خلوص سے آیا ہے تو مجلس سے جب باہر نکلے گا تو ہر گناہ سے پاک و صاف ہوگا، مگر ہر جگہ ایک شرط لگی ہوئی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عارفاً بحق، جس کی مجلس میں شریک ہو رہے ہو تم اس کے حق کی معرفت رکھتے ہو۔ ایک صلوات بھیجو انہ مطاف البیت، کل نہیں پیش کیا تھا، انہ مطاف البیت، یہ مجلس نہیں ہے بلکہ تم کعبے کا طواف کر رہے ہو۔ انہ مطاف البیت، تم کعبے کا طواف کر رہے ہو۔ انہ منظر الحسین، توجہ ہے، انہ منظر الحسین، کوئی عزادار ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہو۔ کاش یہ سب باتیں پہنچ جائیں اور بچے و جوان سمجھیں کہ مجلس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ نہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سن رہے ہو تم، یہ وہ نہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہو، یہ وہ مجلس ہے جب تو فرش مجلس پر آ کر بیٹھ کر سنتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دے انہ مطاف البیت، انہ مطاف البیت، یہ کعبے کا طواف ہے،
جو تم کر رہے ہو. انہ الحتیم، ارے توجہ ہے، یہ حتیم ہے. حتیم کون سی ہے؟ جو حج کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے سے ملی ہوئی ایک یوں دیوار بنی ہوئی ہے، یوں دیوار بنی ہوئی ہے، اور اس دیوار کے باہر طواف کرنا پڑتا ہے. وہ دیوار بنی، دیوار کے باہر طواف کرنا پڑتا ہے، اور اتنا وہاں پر اس سے فاصلہ ہو جاتا ہے، کعبے سے فاصلہ ہو جاتا ہے، کعبے سے تقریباً 7-8 میٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ حتیم کے اندر ہے کیا؟ حتیم کے اندر انبیاء کی قبریں ہیں. انبیاء کی قبریں ہیں کہ جس کو ایک دیوار سے یوں گھیر دیا گیا ہے. اب جو حاجی طواف کرتا ہے تو یوں گھومتا ہوا آتا ہے، اور پھر اس دیوار کے سہارے پھر وہ طواف کرتا ہے. تو یہ حتیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا گیا کہ قبروں کے اوپر نماز نہ پڑھا کرو، قبروں پر نماز نہ پڑھا کرو. اور وہاں قبروں کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ ثواب اور کہیں نہیں نماز پڑھنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں جناب سارہ کی قبر ہے، جناب اسماعیل کی قبر ہے، جناب حاجرہ کی قبر ہے، اور تمام کتنے انبیاء کی قبریں ہیں، کہ جب ان کے سامنے نماز پڑھنا جو ہے وہ ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے. تو اگر رسول کی قبر کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اگر علی کی قبر کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اگر حسین کی قبر کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجو نماز. بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں پر، بہت توجہ چاہتا ہوں. فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ کہ رسول کی زری کا طواف کرنا حرام ہے. اسی لیے وہاں پہ روک لگا دیتے ہیں کہ طواف نہ کرو، طواف نہ کرو. طواف حرام ہے. رسول کی زری کا طواف کرنا حرام ہے. قبر کا طواف کرنا حرام ہے، کیونکہ وہاں قبریں ہیں. لہذا قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. قبروں کا طواف کرنا حرام اور بدعت و ناجائز ہے. رسول کی قبر کا طواف کرنا ناجائز، حرام و بدعت ہے. اور کعبے کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انبیاء کی قبروں کا طواف نہ کر لو. پوچھئے کسی وہابی مولوی سے کہ تمہارا طواف مکمل ہو جائے گا اگر تم دیوار پھاند کے طواف کرو. ارے صاحب ہم تو قبروں کا طواف نہیں کریں گے، ہم تو صرف کعبے کے طواف کریں گے. لہذا دیوار پھاند کے صرف کعبے ہی کے طواف کرو. طواف باطل ہو جائے گا، طواف باطل ہو جائے گا. ارے جب تک قبروں کو شامل نہیں کرو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا طواف مکمل نہیں ہو سکتا. تو جب انبیاء کی قبروں کا طواف کرنا عین عبادت عین حج ہے، تو رسول کی قبر کا طواف کرنا بدعت و حرام کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات ایک اعلان جو ہر سال کیا جاتا ہے، پچھلے سال شاید نہیں ہو پایا تھا، اس سال بھی، اس کی وجہ سے وہ بہت لوگ عوام کی توجہ دی رہی تھی کہ امام زمانہ ٹرسٹ تقریباً 8 سال سے مسلسل قومی مذہبی خدمات انجام دے رہا ہے. اس سے بہت سے کام ہوئے. کمپیوٹر کورس ہے، اور ہندی اردو ٹائپنگ کا کورس ہے، ایمبولینس ہے، اور اسی طرح سے چیریٹیبل اسپتال بھی شروع کیا گیا ہے اسی امام زمانہ ٹرسٹ کی طرف سے، اور اس میں ہزاروں ہزار مہینے کا خرچ ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس امام زمانہ ٹرسٹ میں آپ حضرات تعاون فرمائیں. اس سے نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. ان کے لیے کمپیوٹر کورس ہے، ان کے لیے ٹائپنگ کورس ہے، ان کے لیے اور تمام کورسز کا انتظام کیا گیا یہاں تک کہ. تو اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ حضرات اس امام زمانہ ٹرسٹ میں تعاون فرمائیں. صلوات محمد.
تو ازا امام حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا. سنیے ایک واقعہ میں نے ایک ایرانی عالم دین سے سنا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. آپ توجہ رکھیں کہ کتنی عظمت ہے، کتنا شرف ہے، کتنا مرتبہ ہے ان مجلسوں کا. اب ظاہر کا موضوع ہے تو میں چاہتا ہوں چند جملے اور عرض کر دیے جائیں کہ یزد میں کچھ نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ایک مرکزی مجلس کی جائے کہ جس میں تمام علماء کو دعوت دی جائے اور تمام جتنی انجمنیں ہیں سب کو دعوت دی جائے. جب حساب لگایا تو معلوم خرچ بہت آ رہا ہے اس کا. اب یہ خرچ نوجوانوں پر اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ خرچ پورا کر سکیں، لہٰذا آپس میں گفتگو ہوئی بھائی خرچ کہاں سے آئے گا، اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا. تو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے ایک تاجر ہیں کہ جو بہرحال اس چیزیں میں مدد کرتے ہیں، ان تمام دیکھ کاموں میں مدد کرتے ہیں. یہ تمام نوجوان کے پاس پہنچے اور پورا پروگرام بتایا کہ بھائی اس طرح سے مجلس کریں گے، اتنی بڑی مجلس ہوگی، تمام علماء شرکت کریں گے اور تمام انجمنیں جو ماتمی ہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے، لہٰذا اس میں بجٹ زیادہ ہے، اس میں آپ مدد فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کتنی ضرورت ہے، بتاؤ کتنی ضرورت ہے. انہوں نے کہا آپ اتنا دے سکتے ہو دے دیجیے. کہا نہیں یہ نہیں دے سکتے کی بات نہیں، تم کو ضرورت کتنی ہے، تم کو ضرورت کتنی یہ بتاؤ پہلے. جتنی بھی ضرورت ہو میں سب پوری کروں گا. وہ کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اب سادی چیک کاٹی انہیں پھاڑ کے اور کہا کہ اس میں جہاں رقم کی جگہ ہے وہاں پہ تم رقم لکھ دو، جتنی، کوئی تکلف نہ کرنا، ذرا تو نہ ہچکچانا، جتنی ضرورت ہے سب پوری رقم اس پر لکھ دو، کہیں اور در پا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. جتنی ضرورت ہو، جتنا خرچ ہو رہا ہو سب اس پہ بھر دو، تم چیک میں بھر دو. انہی نے اپنے حساب سے جتنا خرچ ہونا ہوا تو بھر دیا. انہوں نے پوچھا نہیں کتنی رقم بھری، پوچھا. بہت توجہ رہے، بہت بزرگ عالم دین سے، ایرانی عالم دین سے میں بات سنی ہے. تو وہ انہوں نے رقم بھری، اس کے بعد اب دستخط کرنا تھی ان کو. انہیں جب دستخط کرنے لگے تو اس جہاں پر رقم لکھی ہوئی تھی وہاں پر اپنی انگلی رکھ دی. ان کو جن کو دستخط کرنا تھی جو تاجر تو وہاں پر انگلی رکھی تاکہ یہ دیکھ نہ سکے کہ کتنی رقم لکھی ہوئی ہے. بہت توجہ رہے، تاکہ یہ دیکھ نہ سکیں کہ کتنی رقم لکھی ہوئی ہے، اور بغیر دیکھے ہوئے دستخط کی اور کہا یہ چیک لے جاؤ اور جا کے اس کو تم کیش کرا دو. نہیں دیکھا کتنی رقم ہے، نہیں دیکھا کیا لکھا ہے اس میں. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں آئے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ صورتحال کیا تھی. کہ جس وقت میں قبر میں پہنچا ہوں تو منکر نکیر آئے میرے سوال جواب کے لیے. ان کے پاس میری ایک فائل تھی، لیکن ان کے پاس دفتر تھا جس میں میرے تمام حالات زندگی اس میں درج تھے، کیا 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 نہیں کیا. اس کے بعد کیا اسی وقت قبر کے اندر امام حسین ظاہر ہوتے ہیں. امام حسین قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیر سے وہ فائل لی اور فائل پڑھے بغیر اس کے پر حسین نے اپنی دستخط کر دی. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. فائل دیکھے بغیر، پڑھے بغیر کہ کیا کام کیا ہے، کام نہیں کیا ہے، کون سا ثواب کا کام کیا ہے، کون سا گناہ انجام دیا ہے، بغیر دیکھے ہوئے دستخط کر دی. منکر نکیر کو فائل تھما دی اور اب منکر نکیر نے پوچھا آقا ایک نظر دیکھ تو لیجئے، ایک نظر دیکھ تو لیجئے انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں. کہ جب میری عزاداری کے لیے بغیر دیکھے اس نے رقم دی ہے تو میں اس کا نام اعمال دیکھے بغیر اس کو جنت عطا کر رہا ہوں. ایک صلوات محمد، ایک صلوات بلند. کہ حسین کی عظمت کیا ہے، اور دیکھو کہ حسین کا شرف کیا ہے، دیکھو ان کی رسول اللہ کی نگاہوں میں ان کی عظمت کیا ہے. ابی ابن کعب بہت مشہور راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے
اور اس کے بعد یہ کہا کہ حسین سامنے سے آتے نظر آئے، حسین سامنے سے آتے نظر آئے۔ جیسے حسین کو دیکھا بے اختیار رسول منبر سے اترے، بے اختیار رسول منبر سے اترے، اور اس کے بعد حسین کو خطاب کر کے کہا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ انت زین السماوات والارض۔ ارے توجہ ہے، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ انت زین السماء والارض، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو عبداللہ، تم زمین کی بھی زینت ہو اور آسمانوں کی بھی زینت ہو۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ بہت بڑے صحابی ہیں ابی ابن کعب، بہت مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے گھبرا کر کہا یہ اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے زمین کی زینت تو آپ ہیں، آسمان کی زینت تو آپ ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے فرما رہے ہیں یہ زمین کی زینت ہے، یہ آسمانوں کی زینت ہے۔ تو رسول نے فرمایا ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے زمین پر اس کی افضلیت کم ہے، آسمانوں پر زیادہ ہے۔ ایک صلوات اس کے بعد اب حسین کو منبر پر لے کر پہنچے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میرا نواسا، دیکھو اس کو اس طرح سے اس کو پہچانو کہ جتنی اس کی فضیلتیں ہیں، جیسی اس کی فضیلتیں ہیں، جیسا اللہ نے اس کو فضیلتیں دی ہیں ویسے ہی تم کو اس کی تعظیم و تکریم کرنا واجب و لازم ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سبحان محمد اللہ۔ اب میں توجہ چاہ رہا ہوں، دو طرح کی روایتیں، ایک روایت تو ابی ابن کعب والی ہے جب میں آپ کے سامنے پیش کی، ایک دوسری روایت بھی ہے پڑھی جاتی ہے شیعوں میں، یہ اہل سنت میں روایت ہے جو میں آپ نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ شیعوں میں جو روایت پڑھی جاتی ہے اس طرح سے ہے کہ جب بس میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ سب کا رخ میری طرف ہے، اب آپ ادھر نہیں دیکھ رہے جتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں کے اوپر، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون آ رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، دیکھو ادھر سے کون ادھر سے آ رہا ہے، کون ادھر سے آ رہا ہے، لیکن آپ کا رخ تو میری طرف ہے۔ جیسے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے آ کر کون بیٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے۔ اب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب کا رخ رسول کی طرف ہے، رسول کا رخ دروازے کی طرف ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، رسول کا رخ دروازے کی طرف ہے۔ اب رسول اللہ نے منبر سے دیکھا کہ حسین دروازے سے اندر مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے یہ کہا کہ دامن میں پیر الجھا، اور قبل اس کے کہ حسین گرے رسول نے منبر چھوڑا، دوڑ کر آگے بڑھے اور حسین کو اپنی گود میں لے لیا، گود میں لے کر آئے اور منبر کے اوپر بیٹھ گئے، منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، صاحبان ذوق موجود ہیں۔ فرض کی کہ میں کہیں مجلس پر، ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں اور معلوم ہے کہ میرا بچہ جو ہے یا میرا کوئی اور قریبی رشتہ دار کا بچہ جو ہے وہاں دروازے سے داخل ہوا، وہ گرنے لگا، میں نے جلدی سے مجلس چھوڑی، جلدی سے ممبر سے اترا اور جا کر اس کو سنبھال لیا جا کر۔ کوئی اچھا سمجھے گا اس کو؟ کوئی نہیں اچھا سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے۔ ارے کسی سے بھی کہہ دیتے اتنا مجمع ہے، کوئی بچے کو سنبھال لیتا؟ آپ کا ممبر چھوڑ کے اترنا، جا کر اپنے بیٹے یا نواسے یا پوتے کو سنبھالنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر پوری توجہ رہے، اگر بیٹا ہو گر رہا ہو تو ممبر چھوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے، پوتا نواسا ہو گر رہا ہو ممبر چھوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مسجد کی جو آخری دیوار ہے اس سے ملی ہوئی ایک الماری رکھی ہوئی ہے، الماری کو میں نے دیکھا کہ کسی کا ہلکا سا دھکا لگ گیا تو ایک اوپر قرآن رکھا ہوا تھا،
اوپر قرآن رکھا تھا، قرآن اپنی جگہ سے ہلا اور قریب تھا کہ گر جائے زمین کے اوپر، قریب تھا کہ گر جائے زمین کے اوپر۔ اگر میں کسی سے کہتا تو اتنی دیر میں اگر کوئی اٹھتا تو ہو سکتا قرآن زمین پر گر جاتا، اس کی توہین ہو جاتی، لہذا میں نے کہا کہ میں ہی دوڑ کر جاؤں اور جا کر قرآن کو سنبھال لوں۔ بچے کو سنبھالنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر قرآن گر رہا ہو تو آگے بڑھ کر سنبھالنا واجب ہے۔ نواسا نہیں گر رہا تھا، قرآن ناطق گر رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں۔ اس کے بعد جمعے کا خطبہ تھا، ارے بہت توجہ ہے، جمعے کا خطبہ۔ اب ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ کبھی کسی شیعہ عالم نے پڑھی ہے، نہ کبھی کہیں شیعہ کتاب میں موجود ہے، نہ کسی شیعہ عالم نے کبھی پڑھی ہے، نہ کسی شیعہ کتاب میں ہے۔ اب وہ فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سنی علماء نے لکھی ہے اور سنی عالم نے پڑھی ہے، سنی عالم نے پڑھی ہے، سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ توجہ رہے، جب بھی آپ لوگ جمعے میں آپ جو جاتے ہیں تو جب جمعے کا امام جو خطبہ دیتا ہے تو خطبہ دینے کے بعد وہ بیچ میں رکتا ہے اور رکنے کے بعد پھر ممبر پہ بیٹھتا ہے، پھر ممبر پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے؟ صلوات ہوتی ہے، صلوات ہوتی ہے۔ اللہ، پورا مجمع صلوات بھیج رہا ہے، پورا مجمع صلوات بھیج رہا ہے۔ وہ خطیب ہے وہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، جو امام جمعہ ہے وہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، پورا مجمع صلوات بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھتا ہے اور دوبارہ خطبہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس سنی عالم نے کہا کہ جب شروع میں حکم آیا جمعے کا اور خطبے کا تو خطبہ مسلسل ہوتا تھا، درمیان میں کوئی بریک نہیں ہوتا تھا، خطبہ مسلسل ہوتا تھا، درمیان میں کوئی بریک نہیں ہوتا تھا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلسل ایک خطبہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن جب سے رسول نے خطبہ جمعہ کے دوران حسین کو تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر اپنی آغوش میں بٹھایا تو اب ہر امام جمعہ پر واجب ہے کہ اس کی تعصیب کرے اور خطبہ چھوڑ کر تھوڑی دیر ممبر پر بیٹھے۔ یہ ہے عظمت امام حسین، یہ ہے حسین کا شرف، یہ ہے منزلت امام حسین۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ ایک نام اور رہ گیا ہے میں جس کا میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ نام کیا ہے؟ منبع ماء الجنہ۔ ارے توجہ ہے، کہاں تک بیان کیا جائے اس کی عظمت کو، شرف کو، مرتبے کو۔ منبع ماء الجنہ، یہ یہاں کے اوپر اس مجلس میں جنت کا پانی تقسیم ہوتا ہے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی۔ اس مجلس میں جنت کا پانی تقسیم ہوتا ہے۔ کہ جنت سے پانی آتا ہے کیا کوئی فرشتہ، کوئی ملک جگ ہاتھ میں لیے ہوئے کہ دیکھیے جنت کا پانی جو آپ کے لیے لایا ہوں؟ نہیں، پانی تو وہی ہے جو میزبان، پانی تو وہی جو میزبان دیتا ہے۔ جنت سے تو کوئی پانی نہیں آتا، نہ وہاں سے کوئی جگ آتا ہے، نہ کوئی گلاس آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے۔ پھر کیا امام ارشاد فرما رہے ہیں؟ معصوم کا جملہ ہے، منبع ماء الجنہ، یہاں پر جنت کا پانی تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی جب میزبان گلاس میں پانی انڈیلتا ہے،
جب گلاس میں پانی اڈیلتا ہے تو اڈیلتے وقت وہ اس کا پانی ہوتا ہے، وہ اس کا پانی ہوتا ہے، لیکن جب اسی گلاس کو وہ کسی عزادار کو پیش کرتا ہے تو مائے کوثر میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ آب کوثر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے کوثر کے جام ہمیں ملا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے امام حسین کے لیے ایک حدیث، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ارشاد ہو رہا ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ حسین جو ہیں وہ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، نجات کا سفینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ اب زیادہ تفصیل کا موقع انشاءاللہ کل اس حدیث پر مزید گفتگو ہوگی کہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ آپ دیکھیں تو چراغ کہا، صاحبہ نے ذوق تشریف فرما ہے، چراغ کہا، چراغ میں روشنی کم ہوتی ہے، سورج میں زیادہ ہوتی ہے، چاند میں زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دیا جائے بچوں جوانوں کے سامنے کہ چراغ میں روشنی کم ہوتی ہے اور سورج میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کو خطاب دینا چاہیے تھا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، حسین ہدایت کا چاند ہے، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہو سکتا، لیکن سراج کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل جائیں گے اور اصل چراغ کی روشنی میں کمی بھی نہیں آنے پائے۔ ایک صلوات بھیجے بنا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، نجات کو منحصر کر دیا ہے رسول اللہ نے امام حسین میں۔ اگر کوئی حسینی نہیں ہے تو اس کو نجات نہیں ملے گی، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج پر جائے، لاکھ خیر و خیرات کرے، مگر امام حسین کا ماننے والا اگر نہیں ہے تو سوائے جہنم کے اس سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ نجات کی کشتی حسین ہے، نجات کی کشتی حسین ہے۔ آپ یاد رکھیں کشتی کہا جبکہ وہاں آس پاس جب رسول اللہ تھے نہ آس پاس کوئی دریا تھا نہ آس پاس کوئی سمندر تھا، تو جو سواریاں تھیں ان کا نام لینا چاہیے تھا۔ پھر جن جن سواریوں پر اس وقت سفر کیا جاتا تھا ان کا نام ہے، سب سے مشہور سواری اونٹ تھی، سب سے مشہور سواری وہاں کی گھوڑے تھے، سب سے مشہور سواری اور سب تھی، ان کا نام ہے۔ یہ کشتی کیوں کہا جبکہ آس پاس کوئی نہ کشتی تھی، وہاں دور دور تک سمندر نہیں تھا، دور دور تک دریا نہیں تھا، مگر رسول فرما رہے ہیں کہ حسین نجات کی کشتی ہے، کیونکہ اگر اونٹ سے کوئی گر بھی جائے تو تھوڑی بہت چوٹ آئے گی مگر پیدل اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، گھوڑا اگر اس کو چھوڑ بھی دے تو کچھ نہ دیر لگے گی مگر پھر بھی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن کشتی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کشتی سے گر جائے تو پھر منزل پر نہیں پہنچ سکتا، سوائے ڈوبنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اگر حسین کو چھوڑ دیا تو صرف ڈوب سکتے ہو، نجات نہیں پا سکتے۔ ایک سلوات بھیج رہا ہوں۔ اور بس آگے اگرچہ وقت نہیں رہا ہے مگر دل چاہتا ہے کہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ یہ اہل سنت علماء نے تحریر کیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ اللہ نے عرش پر لکھ رکھی ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چاہیے، عرش پر کنگورے پر لکھا ہوا ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے
کہ حسین مصباح الہدا ہے، سفینہ نجات ہے۔ اگر کسی کا مذہب معلوم کرنا ہو، اگر کسی کا عقیدہ معلوم کرنا ہو، آپ محلے میں نکلے، آپ جان پہچان نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا اہل حنود کا محلہ ہے، شیعوں کا محلہ ہے یا اہل سنت کا محلہ ہے، وہابی یہاں رہتے ہیں کہ بریلوی یہاں رہتے ہیں، آپ نے گھروں پر لگی ہوئی تختی پڑھی، آپ نے دیکھا کہ یا اللہ لکھا ہوا ہے اس پر، اب کوئی کہے آپ سے ذرا کھٹکھٹا کے پوچھئے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، آپ کہ بھائی جب تختی لگی ہوئی یا اللہ تو اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، خود تختی لکھی بتا رہی کہ مسلمان ہے، مگر اللہ کا ماننے والا ہے، یہ پتہ نہیں کہ رسول کا بھی ماننے والا ہے یا نہیں، کہیں وہابی مسلک کا تو نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ۔ آگے دیکھا تو اللہ کے ساتھ ساتھ لکھا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ہم سمجھ گئے کہ کچھ عقیدہ سننی ہے، رسول کو بھی مانتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ ارے توجہ رہے، یہ پتہ نہیں چلا کہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے نہیں۔ آگے پہنچے، ایک گھر پر لکھا ہوا تھا کاشانہ پنجتن، ارے توجہ رہے، کاشانہ پنجتن۔ اب ہمیں اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں دروازہ کھٹکھٹا کر کہ پنجتن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ماننے والا کہ نہیں ماننے والا، عقیدہ رکھتا کہ نہیں عقیدہ رکھتا ہے۔ تختی نے بتا دیا کہ پنجتن کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اس سلسلے میں فقیر بڑی ہوشیاری برتتے ہیں، ماننے والے بڑی ہوشیاری برتتے ہیں، وہ بھی تختی دیکھتے ہیں کہ کون سی تختی لگی ہوئی ہے۔ صرف اگر اللہ لکھا ہوا ہے تو صرف وہ اللہ ہی اللہ کریں گے، وہ صرف اللہ ہی اللہ کریں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں اللہ کے نام سے ملے گا، اس گھر سے اللہ کے نام سے ملے گا۔ اگر کہیں پر رسول اللہ کا نام بھی تختے میں لکھا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ کو بڑھا دیں گے، ارے رسول کے صدقے میں دے دو، رسول کے صدقے میں دے دو، مگر اہل بیت کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ تختی بتا رہی ہے کہ صرف رسول تک رہ گیا ہے، اہل بیت تک نہیں پہنچا ہے۔ ارے توجہ رہے، صرف رسول تک رہ گیا، اہل بیت تک نہیں پہنچا ہے، لہٰذا یہاں پر صرف رسول کا نام لیں گے، ارے رسول کے صدقے میں دے دو، حبیب خدا کے صدقے میں دے دو۔ لیکن آگے بڑھا، ایک کاشانے پہ لکھا ہوا تھا اب کاشانے پنجتن، اب یہاں پر وہ پنجتن کا نام لے گا کہ تمہیں پنجتن کا واسطہ ہے، تمہیں پنجتن کا واسطہ ہے۔ تو تختی سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ کس نام پر دیا جائے گا۔ ارے توجہ رہے، بات واضح نہیں ہو سکی۔ تختی سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا رہنے والا کس نام پر بھیگ دے گا، کس نام پر بھیگ دے گا۔ ارے اسی لیے اللہ نے عرش پر تختی لگا دی ہے، ان الحسین مصباح الہدی۔ ارے اگر اس گھر عرش سے لینا ہے تو حسین کے وسیلے سے ملے گا، اس کے علاوہ کسی وسیلے سے نہیں۔ ایک سلوات بھیجے علماء۔ ایک سلوات بلند آواز محمد۔ اب اسلام کو بھی مل رہا ہے تو اسی وسیلے سے مل رہا ہے، کیونکہ حسین وسیلہ نجات ہے، کشتی نجات ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی نجات دلانے والے اور اسلام کو بھی نجات دلانے والے، یزید جیسے فاسق و فاجر سے جس نے اسلام کو چھڑایا ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں قربانیاں نہ دیتے تو آج یزیدی اسلام ہوتا، آج نہ مسجدیں ہوتی، نہ آج مسجدیں ہوتی، نہ آج نمازیں ہوتی، نہ آج یہ حج ہوتا، نہ آج یہ تمام ارکان اسلامیہ ہوتے، کیونکہ یزید جو تھا بالکل بے دین تھا، مکمل بے دین تھا۔
نہ اس کو نماز سے تعلق تھا، نہ روزے سے تعلق تھا، نہ کسی اسلامی شریعت سے کوئی تعلق تھا۔ اس لیے روایت ہے بروج الذہب، بہت ہی زبردست یہ تاریخ کی کتاب ہے، علامہ مسعودی نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یزید کے سلسلے میں اس کا عقیدہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا یزید کا، سن لیجیے، یہی عقیدہ دنیا میں پھیل جاتا، اسی پر سب ماننے لگتے اسی کو۔ عقیدہ کیا تھا؟ جس وقت اذان ہوتی تھی تو اس کے جملے اس کے زبان پر ہوتے تھے، ارے کس نے میرے کانوں کو گندا کر دیا، یہ کس کی آواز ہے کہ جس نے میرے کانوں کو گندا کر دیا؟ ایک گانے والیوں آؤ اور اپنے گانوں سے میرے کانوں کو پاک کرو۔ یہ ہے یزید۔ لوگ کہتے اتنی بڑی قربانی کیوں دے دی حسین نے؟ اسلام ختم ہو جاتا، مٹ جاتا، فنا ہو جاتا اگر حسین قربانی نہ دیتے، اگر مولا اپنا سب کچھ قربان نہ کر دیتے تو اسلام مٹ جاتا، فنا ہو جاتا۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں حسین آ رہے ہیں۔ 2 محرم ہے جب کربلا کے میدان میں آقا پہنچے ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو گھوڑے کے قدم رک گئے، زلجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، روایت میں یہ ہے کہ 7 گھوڑے بدلے امام حسین نے، لیکن زلجناح وہ کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ آخر میں حسین پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، اس علاقے کو کہتے کیا ہیں؟ مختلف لوگ آ رہے ہیں، مختلف نام بتا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اس کو نینوا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے شط فرات کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ شط القمہ کہتے ہیں، مختلف نام بتائے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے فرزند رسول اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے کچھ اشعار پڑھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، یہاں ہماری لاشوں کو پامال کیا جائے گا، یہاں ہماری حق کی حرمت ہوگی۔ لہذا حکم دیا کہ سواریاں روک دی جائیں، اور یہیں پر جو ہے ہمارا قیام ہوگا، سواریاں اترنے لگی۔ امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ معلوم ہے کہ بنی اسد کا قبیلہ ہے جو اس زمین کا مالک ہے، کیا ان سب کو بلایا جائے؟ امام نے فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا بھلا ہم آپ سے قیمت نہیں، آپ ہمارے آقا و سردار ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند فاطمہ زہرا ہیں، ہم آپ سے قیمت لینے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ لیکن امام نے کہا نہیں، بغیر قیمت دیے میں نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ 60,000 قیمت انہوں نے بتائی، 60,000 درہم۔ امام نے 60,000 درہم ان کو دیے۔ اس کے بعد کہا اب یہ زمین میں تم کو واپس کر رہا ہوں، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد یہاں لشکر یزید آئے گا، یزید کا لشکر آئے گا، چاروں طرف سے بھی گھیر لیا جائے گا، ہم کو پیاسا رکھا جائے گا، ہم پر پانی بند کر دیا جائے گا، 10 محرم سے حملہ ہوگا اور ہمارے سارے اصحاب مارے جائیں گے، ہمارے سارے حصہ مارے جائیں گے، بعد میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، میری لاش کو پامال کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ لشکر یزید ہمیں دفن نہیں کرے گا، ہماری لاشوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تم دیکھنا کہ اگر لشکر یزید ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم لوگ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دیا، ہماری لاشوں کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، خواتین کو بلایا کہ دیکھو تم شہزادی فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہو، ان کی کنیزیں ہوں، یہ دیکھو اگر تمہارے شوہر اور تمہارے گھر کے مرد یزید کی وجہ سے ڈر جائیں اور گھر سے نہ نکل سکیں تو تم بھی کسی بہانے سے آ جانا اور ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی کھائے۔
ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائیں۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بچوں کو بھی قریب بلایا، اے بچوں آؤ، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آ جانا اور ہمارے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اتنا اہتمام کہ لاشیں بے کفن نہ رہنے پائے، لیکن 3 دن تک لاشیں اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑے رہے۔ پھر یہی نہیں، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب جناب زینب جناب فضہ کے ساتھ اس نشیب میں پہنچی جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا کہ یہ کہا جناب زینب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی، فضہ گھبرا گئی۔ اے شہزادی، یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی، آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا، آپ کے بدن پر تھر تھری کیسی ہے؟ جناب زینب پوچھتی ہے، اے فضہ کیا تم نے کچھ سنا نہیں؟ کہ شہزادی میں نے تو کچھ نہیں سنا ہے۔ کہ نہیں ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ سواروں گھوڑوں سے اتر رہا ہے، ابھی نواز رسول کی لاش کو پامال ہونا ہے۔ حضرت روایت کہتی ہے کہ ایک ایک کر کے لاشیں پامالی کے لیے رکھے جاتے تھے۔ جب بھی کوئی لاش پامالی کے رکھی جاتی تھی، یزیدی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ ان کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی اور ہمارے سامنے لاش پامال ہو جائے، اس کو ہٹا دو۔ لاش ہٹ جاتی تھی، پھر کوئی لاش رکھی گئی، لشکر یزیدی سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ ان سے ہماری دور کی رشتہ داری ہے، ان کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے اصرار وہ لاش ہٹ جاتی تھی، کوئی نکل کر کہتا تھا ہمارے محلے والے ہیں۔ روایت ہے ایک ایک کر کے ساری لاشیں ہٹ گئی۔ ارے یہ خود لشکر یزید سے ہر ایک کیوں نکل رہا تھا؟ کیونکہ عالم میں سب سے بڑی توہین یہی تھی کہ کسی کی لاش کو پامال کیا، سب سے بڑی توہین یہی تھی۔ ایک ایک لاش ہٹ گئی مگر ایک لاش اب بھی کربلا کی زمین پر پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اسے بھی پامال نہ کرو، یہ نواز رسول ہے۔ فاطمہ نے چکیا پیٹ کر پالا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش حسینی۔ زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی، مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، اے عزادارو سنو، اے شیعو سنو۔ امام فرماتے اے شیعو سنو، جب میرے جج کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تو جانتے ہو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ارے نتیجہ کیا نکلا تھا؟ دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب انقلبوا ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔